جی ندیم ذرا اس کے اوپر اب واپس آئیں. یہ حالات ایسے نہیں ہیں, یہ آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہیں. تحریک طالبان پاکستان جب ذمہ داری قبول کرتی ہے, دیر کے اٹیک میں ان کا رول کیا تھا اور کراچی کے اٹیک میں رول, ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ فرام خیبر ٹو کراچی رٹ ریاست کی نہیں ہے اور رٹ جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے, رٹ ہماری. دیکھیں لوئر دیر میں کیا ہوا, تیرا ویلی میں کیا ہوا, تو یہاں تو وہ اب نیوز ڈکٹیٹ کرنے والی بات آ گئی ہے کہ ہماری خبر ہماری مرضی کے مطابق چلی نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا آفس اڑا دیں گے. اور ابھی تو فرید یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جذبے کی بات کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جذبے کو, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملیز اس خوف سے نکل پائیں جہاں یہ خطرہ ہو کہ آج پتہ نہیں وہ بلڈنگ کے اوپر کیا ہوگا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں میرے خیال میں بڑا کلیئرلی ایک ڈیزائن موجود ہے. اور افتخار نے شروع میں بات کی تھی کہ شاید کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو کہ آج ٹی وی کے اٹیک کی خبر رن نہ کی ہو. وہ پہلے تو خوف کا جو عالم ہوگا, لیکن اس طرح کے اگر تھریٹس آئیں اور اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ دوبارہ ہو جائے تو پھر شاید واقعتاً ہم وہی خبر چلائیں گے جو پھر ہمیں بتایا جائے گا. تو اس کے لیے بچنے اگر تو بچنے کے لیے یہاں یونٹی دکھانی ہے, میڈیا کمیونٹی کو بھی دکھانی ہے اور سرکار کو اپنا رول ادا کرنا ہے. افتخار نے ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ریز کیا, میں اس کے اوپر وضاحت مزید ان سے لوں گا. ان کا جو نقطہ ہے بڑا واضح ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ریاست اور حکومت نہیں کر سکتی, ریاست خود کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہے, حکومت خود کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ موو نہیں کرتے, اپنے ایریا سے باہر نہیں نکلتے ہیں. جو آرمی چیف جب موو کرتا ہے تو سیکیورٹی کا عالم کیا ہوتا ہے, یعنی جن لوگوں نے ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے وہ تو خود عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے طلعت صاحب. شروع میں جب ہم لوگ رپورٹنگ کرتے تھے تو عام طور پر آپ کوئی جلسہ جلوس ہے یا ایسی جگہ جہاں توڑ پھوڑ کا خطرہ ہو تو کیمرہ مین کو یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ جہاں پولیس وین ہو یا جہاں آپ کے رینجرز وغیرہ ڈپلائڈ ہے یا آرمی ڈپلائڈ ہے اس کے قریب ترین رہو تاکہ تمہارا اکوپمنٹ سیف رہے. آج کل جب وہ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلی یہ چیز یقینی بناتے ہیں کہ کسی پولیس وین کے قریب یا جہاں آرمی کی کوئی گاڑی کھڑی ہے یا ڈپلائمنٹ ہے اس سے دور رہیں, کیونکہ زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹ کیا جائے گا, پولیس وین کو اڑا دیا جائے گا یا وہ فوجیوں کو مار دیا جائے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ خود اندر تھریٹ ہے, تو پھر ٹھیک ہے مرنے کے لیے صحافیوں کو چھوڑ دیتے. ذرا افتخار اس کے اوپر آئیے, اس ایونٹ کی اہمیت جو ہے, جو اس کے قانونی, جو اس کے اخلاقی, جو اس کے صحافیانہ, جو بین الاقوامی اور آپریشنل جو اس کے اینگل ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کیے ہیں بریفلی. میرے خیال میں یہ ٹرانسفارمیشنل ایونٹ اس سینس میں ہے جو ندیم ذکر کر رہے تھے. پہلے تھریٹ جو ہوتا تھا وہ فیلڈ کے اندر ہوتا تھا, آپ نے یو ور کوٹنگ ڈینجر, آپ ایسی روڈ میں جا رہے ہیں یہاں پر لینڈ مائن لگی ہوئی ہے یا امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس لگی ہوئی ہے, آپ جلسے جلوس میں جا رہے ہیں جہاں پر دھماکے ہوتے ہیں, کارساز والا دھماکہ جو ہے مور اسپیکٹیکولر ون, اس کے علاوہ کئی سارے ہوئے. یہ جو اٹیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ اپنے ہوم آفس میں بھی بیٹھے ہوں گے, اپنے فورٹریس میں بھی بیٹھے ہوں گے, صحافی پھر بھی محفوظ نہیں ہے. اس میں کیا دیکھیں, ابھی خود ملک جو بات کہہ رہا ہے بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو دوبارہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے دیر کے علاقے میں, تیرا کی ویلی میں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گروپ کس قسم کی رپورٹنگ اس کی چاہتے ہیں. جو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں فوج پاکستان کو وہ تو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے, تو تمام میڈیا گروپ بتا رہے ہیں کہ اتنے جوان شہید ہوئے ہیں. یہی ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہاں پہ افیکٹولی اپنا کنٹرول ری گین کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سمجھائیں غلط کہ اس کے علاوہ ہم ان کی کیا خبر دے سکتے ہیں, اس میں خبریت کیا ہے مجھے بتائیں. میرے خیال میں اب یہ معاملہ خبر کا نہیں ہے, خبر کے پیچھے ایک مکمل طور پر ایک سوچ اور ایک نفسیات اور ایک ایڈیالوجی ہے جس کی پروپیگیشن چاہتے ہیں. اور جو ہی ایسے کوئی بھی گروپ, تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی بھی بندوق بردار گروپ ہو, وہ صرف خبر نہیں لگواتا نا افتخار, یو نو دیٹ, اس کا وہ پھر میڈیا سپیس گین کرتا ہے, اس سپیس کو پھر وہ استعمال کرتا ہے. میں نے اپنی بات کا آغاز اسی لیے اس طرح کیا تھا کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی سپیس پچھلے 6 مہینوں میں کم ہو گئی ہے, یہ اس سے اپنا پریشان ہے کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن اس سے تو پھر سپیس بڑھے گی نا, اگر صحافیوں کو سپیس بڑھنے سے کچھ تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے اور ریاست اور حکومت موجود نہیں ہے تو دیٹس پریسائسلی واٹ ول ہیپن, تو یہ ان کا عمل کامیاب ہو جائے گا. یہ بالکل کامیاب ہوگا. جیسے انہوں نے سوات کے اندر یہ کہہ کے کہ ہم سستا انصاف دیتے ہیں پوری کی پوری پاپولیشن کو اپنے ساتھ کر لیا, اور ہم نے اس پاپولیشن سے پوچھا کہ تم اس کو کیوں کو زیور دے رہے ہو, کیوں پیسہ دے رہے ہو, کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو, تو ہماری شکل دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ انصاف دیتے ہیں, ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے یہ چیزیں میڈیا پہ اچھالی اور بتایا کہ وہاں پہ انصاف ایسے ملتا ہے. اوکے, لیٹ می کم ٹو دا لارجر ایشو جو میرے خیال میں جس تناظر میں ساری بات ہو رہی ہے.
اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر کسی ایک حصے کے اندر خطرات ہوں تو اس حصے کے اوپر سفر کرنا آسان ہے. ڈاگ اینڈ پونی شو کر سکتے ہیں, پروٹیکشن کے اندر جا سکتے ہیں, ڈسٹنٹ آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں, اور مزید ڈسٹنٹ رپورٹنگ کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر. لیکن یہ ایریاز جو ہیں یہ ہر طرف پھیل گئے ہیں, اور کراچی ہے تو اربن ایریا لیکن وہ بہت سارے رورل ایریا سے بھی بدتر ہے. پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی یہ ہے. حکومت سے پھر ہم ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیں, ریاست سے ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیں اظہار یکجہتی. از دیٹ آل وی کین ڈو؟ پیپل ول. دیکھیں افتخار نے ابھی جو بات کی وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے سوات کی مثال دی. سوات میں لوگوں کو سرکار سے انصاف نہیں ملا تھا تو وہ طالبان کی طرف چلے گئے. تو اب افتخار کیا سجیسٹ کریں گے کہ میڈیا والے بھی جو ہے اپنے معاملات کی حفاظت کے لیے ٹی ٹی پی سے رابطہ قائم کر لیں, حکیم اللہ محسود کو ایک فون کال کریں. لیکن افتخار صاحب یہاں المیہ یہ ہے کہ میڈیا نے کام تو کرنا ہے. افتخار صاحب المیہ یہ ہے کہ میڈیا نے کام کرنا ہے, رپورٹ کرنا ہے. دیکھیں تحریک طالبان اگر رسپانسبلٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے تیرا ویلی, وہ کلیم دعویٰ کریں گے نا کہ ہم نے تیرا ویلی میں پاکستانی اتنے فوجی شہید کر دیے ہیں, یہ خبر سی این این بھی چلائے گا, بی بی سی بھی چلائے گا, آئی ٹی وی بھی چلائے گا, ڈان بھی چلائے گا, افتخار صاحب کا جیو بھی چلائے گا. یہ تو خبر ایک جرنلزم کی سینس میں کوالیفائی جو کرے گی وہ آپ چلائیں گے. لیکن اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے وہ ایک میسج پاس آن کرنا ہے آپ کو کہ آئندہ سے اگر ہمیں آپ نے بات نہ دھیان سے سنی اور ان اٹیکس کے نتیجے میں جو اپنی امپورٹنس بتانی ہے کہ ہم, آپ نے جو بات کی کہ آپ کو آپ کے مین آفس جو ہے, آپ کے ہیڈ آفیسز ہے, وہاں پہ بھی آپ کو آ کے ہٹ کر سکتے ہیں, تو وہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے ایک تو اس کو آپ نے ایلیویٹ کر دیا. دوسرا آئندہ کے لیے بھی آپ نے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کے لیے راہ ہموار کر دی. وہ اگر افتخار کی بات درست ہے کہ 6 ماہ سے شاید ان کو اتنی میڈیا سپیس نہیں تھی ملی جو شاید لاہور پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملے کے نتیجے میں 10-10 گھنٹے ملی تھی, تو اس طرح کے اٹیک کر کے اگر وہ انہوں نے سپیس لینی ہے تو پھر یہاں پہ جوابی اسٹریٹجی آپ کو طے کر لینی چاہیے. آج ہمیں, کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے. یہی میرا نقطہ ہے اظہار یکجہتی والا کہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان کو ہم وہ کوریج نہ دیں پرنٹ میڈیا میں اور ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ جو ان کا حق نہیں بنتی. اوکے, مجھے ابھی کراچی نیوز روم میں ایک کوئک انٹرونشن کے لیے جانا ہے تاکہ آج کے نیوز روم کے اندر سے ہم آخری بات سن پائیں. جی معراج بتائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ ناصر بٹ موجود ہیں جو کہ نمائندے ہیں یہاں پہ آج نیوز کراچی کے, اور جس واقعہ وہ آفس بھی موجود تھے اور سب سے پہلے آفس سے نیچے اترنے والے بھی یہی تھے اور پولیس کو انفارم کرنے والے بھی یہی تھے. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہی. ناصر, کیا معاملات دیکھنے میں آئے آپ کے کل؟ دیکھیں بہت سست روی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی تھی, کیونکہ گرو مندر چورنگی پہ رینجرز کی ایک موبائل موجود تھی جب یہ واقعہ رونما ہوا, اور جب میں نیچے اترا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ پولیس نہیں تھی. میں نے یہاں پر اسپیشل جو ہوتے ہیں ان کے سادہ لباس میں ملبوس لوگ ہوتے ہیں ان کو فون کیا اور کہا کہ اپنے ایس ایچ او کو کہیں کہ فوری طور پر یہاں آئیں, یہ کارروائی ہو چکی ہے, یہاں پہ واقعہ ہو گیا. تو ایس ایچ او جو ہے اس کے 10 منٹ کے بعد یہاں پہنچتا ہے, پھر اس کے بالا افسر جو ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں اور صرف ایک ہی شکوہ کرتے ہیں کہ جی واقعے کے 5 منٹ کے اندر اندر ہم یہاں پہنچے ہیں, جبکہ اطلاع دینے والا ہی ان کو میں تھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا. یہ ساری چیزیں معراج ہم دیکھ رہے ہیں, اور آج آپ نے جس طرح نیچے دیکھا کہ کس طریقے کی سیکیورٹی یہاں پرووائڈ کی گئی, وزیر اعظم کی ہدایت ہے, مشیر داخلہ کی ہدایت ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت ہے, اور جو موبائل یہاں پر دی گئی ہے اس میں آپ نے خود دیکھا, آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس میں لوگ موجود ہیں, کتنی فل پروف سیکیورٹی ہے یہاں پہ. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پولیس کے بالا افسران آ رہے ہیں یا وی آئی پی کوئی موومنٹ ہوتی ہے جو تعزیت کے لیے یہاں آ رہے ہیں, ان سب کی طرف سے یہی اظہار یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناصر نے ناظرین بنیادی بات کر دی. اب ستم ظریفی دیکھیے کہ جو لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسی سیکیورٹی ہے جو اس جگہ پر ان امپلائیز کے لیے ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ سمبولزم کے لیے طور پر. خیر سیکیورٹی تو وہ کیا ہوگی جہاں پر اٹیک ہوا ہے, وہ نہیں ہو رہا. میں پروگرام کو ناظرین اس نوٹ کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جیسا ندیم نے بھی کہا کہ یہ خبریں چلتی رہتی ہیں کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے, اور اس کے بارے میں انڈیکیٹرز آتے رہتے ہیں, اور ہم بحیثیت پاکستانی ہونے کے اور پاکستان کی تصویر کے تمام رخ دیکھنے والے ہونے کے ناطے سے ہم تصویر کو مکمل طور پر پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں. لیکن ایسے واقعات جب تواتر سے ہوتے رہیں گے تو جو بھی پاکستان کے بارے میں منفی اور بھیانک قسم کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں
ان کو تقویت ملتی ہے. پھر آپ کیس جو ہے محض کاؤنٹر کلیم سے نہیں جیت سکتے. اگر ریاست ندارد ہے, حکومت مکمل طور پر غیر فعال ہے اور ادارے انڈر اٹیک ہیں, تو جو فیلڈ سٹیٹ کا تصور دنیا میں کریٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان بدقسمتی سے اس کے قریب ترین چلا جاتا ہے. اگر فیلڈ سٹیٹ کے تصور کو نلیفائی کرنا ہے تو اس قسم کے واقعات کو روکنا ہوگا اور پاکستان کے بنیادی اداروں کو, میڈیا بینگ ون آف دم, سٹیبلائز کروانا ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ندیم ملک, افتخار احمد اور مراج اختر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہی کچھ ہماری طرف سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.